مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. نیوز پلس کی رمضان ٹرانسمیشن پاک ہے رمضان میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید. میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی میزبان مصباح لغاری. ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہماری رمضان المبارک کی ٹرانسمیشن بے حد پسند آ رہی ہوگی. اور آج آخری رمضان المبارک ہے، 29واں روزہ ہے. کیا پتہ کل 30واں روزہ ہو یا نہ ہو، یا آج مغرب کے بعد ہی ہمیں جو ہے وہ عید کا چاند دکھائی دے اور ہم پھر عید کی خوشیاں سیلیبریٹ کریں. ناظرین، اب وقت ہوا ہے ہمارے سب سے پہلے ایک پروگرام کا وقت جس کا نام ہے تفسیر القرآن. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أإنا لمخرجون. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. ناظرین، آج 20ویں پارے کا آغاز ہو رہا ہے. سورۃ النمل کی آیات جاری اور ساری ہیں. قرآن کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن آفاقی کتاب ہے. کسی ایک قوم کے لیے، کسی ایک گروہ کے لیے، کسی ایک طبقے کے لیے، کسی ایک شعبہ زندگی کے لیے، کسی ایک صنف کے لیے نازل نہیں کی گئی، بلکہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو عالمگیر آفاقی پیغام لے کر تمام انسانیت کے لیے، ماضی، حال و مستقبل کے لوگوں کے لیے ہدایت کو سمیٹے ہوئے ایک کتاب ہے. قانون زندگی ہے. اس میں انسان کی کامیابی کے سارے وہ راستے رکھے گئے ہیں جس کے ذریعے انسان دنیا اور آخرت میں فلاح پا سکتا ہے. عموماً قرآن جن موضوعات پر گفتگو کرتا ہے وہ توحید، رسالت، معاشرت، انسانیت، اخلاق حسنہ، حلال و حرام. اور ان آیات کو جن کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس میں بار بار جن چیزوں کا تذکرہ ہمیں ملے گا جو ہمیں آخرت پر ایمان اور انسان کی زندگی اور مرنے کے بعد دوبارہ زندگی، کفر کے اعتراضات اور ان کے جوابات. سابقہ قوموں کو بھی اللہ تعالیٰ پیغام دیتا رہا، کتب نازل ہوتی رہیں، رسول آتے رہے، انبیاء آتے رہے، لیکن ان کے سوال اور ان کے اعتراضات وقت کے ساتھ ساتھ جاری اور ساری رہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ کیسے زندہ کرے گا اور موت کے بعد کی زندگی ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی. اس طرح کے موضوعات کو ہم ان آیات میں دیکھیں گے. اللہ رب کریم یہاں قرآن پاک میں سورۃ النمل کی آیات میں فرماتا ہے وقال الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے کہا اذا كنا ترابا وآباؤنا أإنا لمخرجون، جب ہم تراب ہو جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، اور ہمارے آباء و اجداد بھی جو مٹی ہو چکے ہیں، کیا یہ ممکن ہے کہ پھر دوبارہ ان کو مٹی میں سے نکالا جائے؟ اللہ رب کریم قرآن میں فرماتا ہے لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل ان هذا الا اساطیر الاولین، ہم اور ہمارے باپ داداؤں کو بہت پہلے سے یہ وعدے دیے جاتے رہے. اللہ رب کریم فرماتا ہے کہ یہ تو پچھلی قوموں کی ایک مثال دی گئی ہے، کہانی بتائی گئی ہے، افسانہ بتایا گیا ہے. ان ھذا الا اساطیر الاولین، پچھلے لوگوں کی یہ تو ایک مثال دی ہے اللہ تعالیٰ نے. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، آپ ان لوگوں کو کہہ دیجئے کہ زمین پر تھوڑا سا سیر کریں، غور و فکر کریں اور دیکھیں کہ اللہ رب کریم نے مجرموں کو کس طرح کا عذاب دیا اور ان کی کیا حالت کر دی ہے. یہ ایک تصور ہے، ایک خیال ہے کہ انسان مرنے کے بعد زندہ ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا. مختلف قوموں میں مختلف تصورات پائے جاتے ہیں، لیکن موت کا تصور ہر مذہب میں، ہر قوم میں پایا جاتا ہے کہ انسان کو مرنا ضرور ہے. لیکن اسلام اس کی اور تعلیمات بھی دیتا ہے کہ مرنے کے بعد ایک قبر کی زندگی ہے، قبر کے بعد پھر حشر میں زندہ ہوں گے، حشر کے بعد پھر جنت یا جہنم کا فیصلہ ہوگا، یہ بھی ایک زندگی ہوگی. اس طرح انسان مختلف ادوار سے گزرتا ہے. ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوگا اور اس میں اعمال کا حساب و کتاب دے گا. کیسے یہ سب ممکن ہوگا اور کیسے ہو سکتا ہے، آج کی جدید سائنس نے اور جدید دنیا نے اس چیز کو سمجھنے میں بہت مدد فراہم کی. انسان کے اندر کا ڈی این اے یہ وہ حصہ ہے کہ جس کو دوبارہ پروسیجر سے گزارا جائے تو وہ انسان تخلیق کے مراحل سے گزرتا ہوا سامنے آ سکتا ہے، اور اس کی وہ تمام میموری اور وہ تمام عادات
اور تمام روایات سائنس کہتی ہے کہ وہ ویسی ہی برقرار ہوں گی۔ انسان قبر میں چلا جاتا ہے تو اس کا سارا جسم خاک ہو جاتا ہے، ہڈیاں بوسیدہ ہو جاتی ہیں، انسان بالکل ختم ہو جاتا ہے، لیکن ڈی این اے ختم نہیں ہوتا، اس کے ذریعے سے اس کو دوبارہ ریپروڈیوس کیا جا سکتا ہے، یہ سائنس کہتی ہے۔ یہ انسان کی ایک معمولی سی صلاحیت ہے اور عقل ہے جس کے ذریعے وہ یہاں تک پہنچا، جینیٹکس کے ذریعے، انسان کلوننگس کے ذریعے، اور اب ڈی این اے پہ کام کر کے ری برتھ کا ایک پروسیس سائنس کے ذریعے کیا جا رہا ہے۔ اللہ رب کریم وہ مالک جس سے انسان کو عدم سے وجود میں لے کر آیا، عدم سے مراد وجود میں لانے سے یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں تھا، اور اللہ رب کریم نے بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی شے کے اس پوری کائنات کی تخلیق فرمائی اور انسان کی بھی تخلیق فرمائی۔ تو جو رب بغیر کسی شے کے، بغیر کسی وجود کے تمام چیزوں کو تخلیق کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل و محال نہیں کہ انسان کو اللہ رب کریم دوبارہ اسی کے مٹی کے خاکے سے تخلیق فرمائے۔ اللہ رب کریم قرآن میں ارشاد فرماتا ہے آگے، وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں کے اس اعتراضات پر، ان سوالات پر آپ پریشان نہ ہوں۔ اے نبی، یہ جو بار بار عذاب کا سوال کرتے ہیں کہ کب آئے گا، آپ انہیں بتا دیں یہ قیامت کا عذاب، یہ موت کا عذاب، یہ آخرت کا دن بہت قریب ہے، اور اکثر لوگوں کو اللہ رب کریم فرماتا ہے اس بات کا شعور بھی نہیں ہے، اور اللہ رب کریم یقیناً ایک دن ان سب کو لے کر آئے گا اور جمع فرمائے گا۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ۔ اور اللہ رب کریم بڑا فضل عظیم فرمانے والا ہے انسانوں پر، لیکن انسانوں کو اس بات کا شعور نہیں ہے۔ پھر اللہ رب کریم زمین اور آسمان کی تخلیق کی مثالیں دیتا ہے ان آیات میں کہ وہی رب ہے جس نے تمام زمین اور آسمان کو بنایا ہے، اور اللہ رب کریم ہی اس کا خالق ہے، تو انسان کو بنانا اور دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے مشکل نہیں۔ آگے اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ سورہ قصص شروع ہوتی ہے، اور سورہ قصص میں اللہ رب کریم موسیٰ علیہ السلام کا وہ قصہ بیان فرماتا ہے جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور قتل کے ڈر سے آپ کی والدہ نے آپ کو ایک لکڑی کے جھولے کے اندر دریا برد کر دیا اور دریا میں چھوڑ دیا اللہ کی امانت کے تحت۔ اللہ رب کریم نے یہ واقعہ بیان فرمایا، وَأَصْبَحَ فَؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا۔ موسیٰ کی والدہ کا دل بے قرار ہو گیا، قریب تھی کہ اس واقعے کو بالکل ظاہر کریں۔ إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اگر ہم ان کے دل کو ڈھارس نہ دیتے، یہ اس لیے کہ وہ یقین کرنے والوں میں رہیں۔ وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ۔ انہوں نے، موسیٰ کی والدہ نے اس کی بہن سے کہا کہ تو اس کے پیچھے پیچھے جا۔ فَبَصُرَتْ بِهِ عَن جُنُوبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ جا تو وہ اسے دور سے دیکھتی رہیں اور فرعونیوں کو اس بات کا علم بھی نہ ہوا۔ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ۔ اور اللہ رب کریم فرماتے ہیں ہم نے تمام دائیوں کا دودھ موسیٰ پر حرام کر دیا، پھر کہا کہ ہم تمہیں ایسے گھرانے کا پتہ نہ دیں جس کا یہ کفالت کر سکے اور جو بچوں کی پرورش کر سکے۔ یہ پورا واقعہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام محل میں پہنچ گئے، دریا سے بہتے بہتے فرعون کی بیوی نے اٹھا لیا، تو پھر بہت اچھا لگا، کہا ہم اس کو پالیں گے اور کیوں نہ ہم اپنا بیٹا بنا لیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام دودھ نہیں پیتے تھے، انہوں نے بہت کوشش کی کہ کسی خاتون کا دودھ پی لیں، مختلف قسم کی دائیوں کو بلایا گیا، لیکن وہ دودھ کسی کا نہ پیتے تھے۔ یہ اللہ رب کریم کی حکمت تھی۔ پھر ایسا ہوا کہ مشورہ دیا گیا کہ ہم ایک عورت کو بلا کر لاتے ہیں، شاید وہ اس کی کفالت کرے، اور وہ آپ کی ہی والدہ تھیں جن کو دائی کے طور پر بلایا گیا، اور واپس اس طرح سے رب کریم نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ سے ملا دیا، اور آپ اس کی پرورش کرتی رہیں، اور موسیٰ علیہ السلام نے آپ کا دودھ پیا۔ یہ اللہ رب کریم کی وہ غالب حکمت ہے اور قدرت ہے کہ جب اللہ رب کریم کسی کی حفاظت فرمانا چاہے تو وہ موت کے منہ میں ہی کیوں نہ ہو، دشمن کے دھانے پر ہی کیوں نہ ہو، ان کی گرفت میں ہی کیوں نہ ہو، اللہ رب کریم اپنی قدرت کاملہ سے حفاظت فرماتا ہے۔ اور جب اللہ رب کریم کسی کو موت کا مزہ چکھانا چاہے تو پھر چاہے وہ لوہے کے ستونوں میں، لوہے کے میخوں میں چلا جائے، لیکن اس کو موت سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اللہ رب کریم نے آگے اسی واقعے کے بارے میں فرمایا، فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي انتَصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَنصِرُهُ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُّبِينٌ۔ صبح ہی صبح ڈرتے دبتے خبریں لینے کو شہر میں آ گئے کہ اچانک وہی شخص جس نے کل ان سے مدد طلب کی ان سے فریاد کر رہا تھا۔ موسیٰ نے اس سے کہا کہ اس میں شک نہیں کہ تو سری بے راہ ہے۔ اب یہ وہ واقعہ چل رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب نبوت کو پہنچے اور آپ بالغ ہو گئے، بڑے ہو گئے، تو آپ نے ایک شخص کی مدد کی۔ وہ مدد کس طرح کی تھی؟ جب آپ نے دیکھا، آپ شہر میں داخل ہو رہے تھے کہ ایک قبطی لڑ رہا ہے کسی شخص کے ساتھ، قرآن نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے
کہ فاستغاثہ الذی من شیعتہ، جو ان کی قوم میں سے تھا اس نے استغاثہ کیا، مدد طلب کی موسیٰ علیہ السلام سے، اپنے دشمن کے مقابلے میں مدد طلب کی۔ فوکزہ موسیٰ فقضیٰ علیہ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کے گھونسا مارا۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے گھونسا مارا تو وہ مر گیا۔ قال ھذا من عمل الشیطان، تو موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے اور آپ نے فرمایا یہ تو عمل شیطان میں سے ہے۔ اسی کے بارے میں کہا کہ پھر اگلے دن خبریں لیتے ہوئے لوگ آ رہے تھے اور موسیٰ علیہ السلام پھر وہ شہر چھوڑ کر نکلے۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے اس کو گھونسا مارا اور گھونسا مارنے سے ہی وہ انتقال کر گیا۔ یہاں شارحین فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی جو قوت ہوتی ہے وہ عام انسانوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوا کرتی ہے۔ ان کے بازو اللہ رب کریم کی طرف سے نبوت کے بار کی وجہ سے بہت قوی بنائے گئے ہوتے ہیں۔ تو موسیٰ نے جان بوجھ کے اس لیے نہیں مارا تھا کہ وہ قتل ہو جائے، آپ نے تادیباً مارا، لیکن اس کی قضا آ گئی اور وہ مر گیا، اور آپ نے فرمایا کہ یہ عمل شیطان میں سے ہے۔ اور یہاں یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے شخص کی بات سنی اور اس شخص کو گھونسا مارا، اس لیے آپ نے فرمایا کہ یہ عمل شیطان میں سے ہے اور یہ مارا گیا شخص اس وجہ سے۔ تو ہمیں اس بات کی بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ پہلے خبر کو پوری صداقت سے دیکھا جائے اور پھر کس کی فیور کرنی ہے کس کی نہیں کرنی، عدل سے کام لیا جائے۔ معاشرے میں یہ مرض بہت تیزی کے ساتھ پھیلتا جا رہا ہے کہ ہم اپنی قوم، اپنی جان پہچان اور اپنی لوگوں کی بے جا بھی حمایت کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں، گرچہ وہ غلط ہی کیوں نہ ہو، بلکہ ہمیں عدل کا ساتھ دینا چاہیے۔ قرآن ہمیں یہی پیغام دیتا ہے کہ جو حق پر ہو اس کا ساتھ دیں، چاہے وہ ہمارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ غیر کیوں نہ ہو۔ اگر ہمارا اپنا غلط ہے اور دوسرا حق پر ہے تو ہمیں حق کا ساتھ دینا چاہیے، چاہے کسی کی بھی حمایت ہو۔ قرآن حدیث ہمیں بار بار اسی بات کا پیغام دیتے ہیں۔ اللہ رب کریم ہمیں قرآن و حدیث سے، انبیاء کرام کی زندگانی سے، قصوں سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلتے بریک کی جانب، بریک کے بعد سورۃ القصص کو ہی جاری کریں گے۔